الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 136 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اتنا زیادہ تذکرہ تو خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن میں نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب ہم سنتے ہیں نا تو اس سے ہمارے لیے عبرت کے سامان اور عبرت کی چیزیں بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر رہتے تھے. وجہ اس کی یہ کہ یہ بنو اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا وطن فلسطین، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا وطن بھی فلسطین اور حضرت یعقوب کا بھی وطن فلسطین ہی تھا. لیکن دراصل وہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے کچھ سازش کی، جس سازش کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. وہاں یہ عزیز مصر ہوئے اور پھر یوسف علیہ السلام کا خاندان جب مصر کے اندر آیا نا تو وہاں یوسف علیہ السلام کی جانب سے ارد گوشاں، جس کو آج کے زمانے میں صفت الحنہ کہتے ہیں، وہاں یعقوب علیہ السلام کا پورا گھر آباد ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے تربیت بھی پھر اپنے بیٹوں کی اس طرح کی تھی بڑے شاندار طریقے سے، اور مرتے وقت ایک بڑی زوردار وصیت بھی کی تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اس کا تذکرہ ہے، جس کو سنتے ہیں تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا جب ان کا انتقال ہو رہا تھا اور کہا تھا ما تعبدون من بعدی. قرآن میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب انتقال فرما رہے تھے؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ یہی بات اپنے بیٹوں سے کہی تھی کہ اے میرے بیٹو، او میرا خاندان، تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس خدا کی عبادت کرو گے؟ کیا تم شرک کرو گے جس طرح یہ مصری لوگ شرک کرتے ہیں؟ کیا تم کسی بت کے آگے اپنا سر ٹکا دو گے؟ مورتیوں کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے مل کر کہا اپنے ابا سے کہ ابا جی، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تم کرتے تھے، جس کی عبادت آپ کے والد صاحب اسحاق کرتے تھے، جس کی عبادت ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے.
ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہی نتیجہ تھا تربیت کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے لاوی، ان کی اولاد میں سے پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کو ایک مرتبہ ایک خواب آیا تھا، جس خواب کے اندر ہی فرعون نے یہ دیکھا تھا کہ ایک اسرائیلی لڑکا ہے جو اس کے پیر کے نیچے سے جو زمین ہے اس کو چھین رہا ہے۔ اس نے پوچھا اپنے نجومیوں سے، جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان سے، اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو جتنے نجومی تھے وہ سب کہنے لگے کہ ایک اسرائیلی لڑکا آنے والا ہے اور وہ تیرے سامنے تیری حکومت کو ختم کرے گا اور تیرا خاتمہ کرے گا۔ جلالین کے اندر ہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل شاہان مصر کا ایک لقب تھا۔ جیسے پہلے زمانے میں روس کا جو بادشاہ تھا اس کو زار کہتے تھے، چین کا جو بادشاہ تھا اس کو خاقان کہتے تھے، ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس کو راجا کہتے تھے، ترکی کا جو بادشاہ تھا اس کو سلطان کہتے تھے، روم کا بادشاہ کیسر، ایران کا بادشاہ کسرا۔ تو اسی طرح جو فرعون ہوتے تھے وہ دراصل شاہان مصر کا ایک لقب تھا، کسی خاص شخص کا نام نہیں۔ دراصل یہ مصری زبان کا لفظ ہے فارا اوہ، اس میں سے فارا کہتے ہیں محل کو، اوہ کہتے ہیں اونچا۔ گویا فارا اوہ فرعون کا مطلب ہوتا ہے اونچا محل، چونکہ یہ لوگ بڑے متکبر ہوتے تھے اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال بھی دیا ہوتا تھا، تو اونچے اونچے محل بناتے تھے اور اپنے آپ کو گویا لوگوں کے سامنے اونچا محل ہی سمجھتے تھے، کہ جس طرح ایک اونچا محل بلند ہوتا ہے سامنے والی شخصیتوں پر، تو اس طرح یہ لوگ اپنا آپ کو بلند سمجھتے تھے۔ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا، تو اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ رمسی سے دوم تھا۔ اس کو شرارت سوجی تو اسرائیلی لڑکوں کو اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا یہ، اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کا خاتمہ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، ان کے والد صاحب کا نام تھا عمران، ان کی والدہ کا نام تھا یوکابد، ان کی بہن کا نام تھا مریم، اور ان کے بڑے بھائی کا نام تھا ہارون، جو بعد میں جا کر نبی بنے۔ یہ خاندان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، سب گھبرا رہے تھے کیونکہ ان کی بہن بھی ان سے بری، ان کے بھائی بھی ان سے بڑے۔ 3 ماہ تک انہوں نے سب لوگوں سے چھپایا کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اور زیادہ پریشانیاں بڑھی تو یوکابد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نے، ان کو ایک خواب آتا ہے یا ایک الہام آتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہ پیغام آتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، فرعون اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، اس لیے یہ جو نیل کی ندی ہے نا، اس کے اندر اس بچے کو ڈال دو، لیکن فقط اس طرح ڈال مت دینا، سبب بھی اختیار کرنا، تابوت کی طرح ایک صندوق بنانا، صندوق کے اندر بچے کو رکھنا، اور پھر وہ جو صندوق ہے نا اس پر رال لگانا، رال سے اس کو لیپ لینا، تیل سے اس کو لیپ لینا، تاکہ پانی جو ہے وہ صندوق کے اندر چلا نہ جائے، بچے کی حفاظت ہو۔ موسیٰ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر لیا نیل میں ڈالنے کا، تو نیل میں اس کو ڈال دیا، اور وہ صندوق جاتا رہتا اور ماں بہن سب گھبرا رہے تھے، صندوق کو دیکھتے رہے، اور پھر آخر دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ جاتا ہے ندیوں کو چرتا ہوا اور پہنچ جاتا ہے فرعون ہی کے پاس۔ اب ان کے تو کلیجے منہ کے اندر آ گئے کہ یہ تو کیا ہوا کہ جس آدمی سے ہم اس کو بچانا چاہ رہے تھے، خدا نے اسی آدمی کے گھر اس کو پہنچا دیا۔ فرعون کی بیٹی آتی ہے، صندوق اٹھاتی ہے، والدہ آسیہ کے پاس لے جاتی ہے، اور آسیہ کے دل کے اندر اللہ اس بچے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بچے کی محبت آسیہ کے دل کے اندر آتی ہے تو فرعون سے اس نے درخواست کی رمسیس سے کہ یہ لڑکا ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ایک نہ ایک دن ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کی تربیت کر لیتے ہیں۔ فرعون ویسے تو بہت سارے اسرائیلی بچوں کو قتل کر چکا تھا، ایک اور کو قتل کرنے میں کچھ مشقت اس کو ہونے والی تھی نہیں، لیکن یہ سب اللہ کا نظام تھا۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا، اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔
اس نے پرورش شروع کر دی اور اسی بچے کی پرورش اس نے شروع کر دی جس بچے کے ذریعے سے ایک دن اس کی حکومت ختم ہونے والی تھی۔ ابھی تک کا جو واقعہ میں نے بیان کیا نا میرے عزیز، اس سے دو سبق ہم کو ملے۔ پہلا سبق ہم کو یہ ملا اس سے کہ مسلمانوں کو صنعت کاری کے اندر لگنا چاہیے، ٹیکنالوجی اور دنیاوی فیلڈ کے اندر لگنا چاہیے۔ اب یہ کس طرح؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے صندوق بھی کچھ اسپیشل طریقے سے بنایا تھا نا، ایسا کہ اس کے اوپر رال لگا دی گئی تھی اور پھر تیل بھی لگا دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، اور ایک مخصوص قسم کا تابوت تھا وہ آیا اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام صحیح سالم ندی کو کراس کر سکے۔ تو یہ سلیقہ اتنا تو آتا تھا نا ان کو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا معاملہ ہم نے دیکھیں تو طوفان سے بچنے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی کشتی بنائی تھی جو 3 منزلوں پر مشتمل تھی، 300 ہاتھ لمبی 300 ہاتھ چوڑی۔ تفسیر ماجری کے اندر تو یہ ہے کہ جو طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر آیا تھا نا، وہ موجیں جو چل رہی تھی وہ تقریباً 3000 فٹ سے اوپر تھی۔ تو اتنی بڑی موج پر اپنی کشتی کو برقرار رکھنے کے لیے نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بڑی بنائی 3 منزلوں پر مشتمل۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح صنعت کاری کے اندر لگنا جو ہے نا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو آدمی کچھ ٹیکنالوجی وغیرہ کے اندر بھی لگے، اسکول وغیرہ بھی پڑھے اور اس طرح اپنے آپ کو اس مشغلے کے اندر بھی رکھے تاکہ اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، اور آدمی وہ چیزیں بنائے جس سے امت مسلمہ کا فائدہ ہو، مہلک چیزیں نہ بنائیں جس سے انسان کی صلاحیتیں ہی ختم ہو جائیں۔ دوسرا سبق ابھی تک کا جو واقعہ ہوا نا، اس سے آدمی کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو پریشانی سب کو لگتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا نا، اللہ اس پریشانی کو دور کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی 3 مہینے سے وہ پریشان تھی کہ اس بچے کا کیا ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا، توکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کے سینے کے پاس اس کو پال کر بڑا کیا۔ تو اللہ ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ پر ایسا بھروسہ کریں جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور ان کی نظروں کے سامنے ہی یہ نظارے ہوتے ہیں کہ قبطی لوگ اسرائیلی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ پیغمبر ایسے تھے نا کہ ظلم کو بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، وہ برداشت نہ کر پائے تو انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ بغاوت ہوئی، نتیجے کے اندر مصر کو چھوڑنا پڑا ان کو، اور پھر مصر کو چھوڑ کر وہ گئے مدین۔ مدین یہ جو جگہ ہے نا یہ حجاز کے اندر ہے، سعودی عربیہ جو ہے نا اس میں اپنے آگے جاتے ہیں شام کی طرف تو ایک جگہ آتی ہے تبوک۔ تبوک کے بالمقابل ایک جگہ ہے جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں البدعو، وہاں اس کے قریب بحر کلزم ہے، وہاں پر مدین کی بستیاں ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک جاہ پناہ کی تلاش میں تھے۔ اب رشتہ دار سے اچھی پناہ کون دے سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور مدین کے اندر جو لوگ رہتے تھے نا وہ حضرت اسحاق کے بھائی مدین کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی حضرت سارہ کے ساتھ کی، ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے کی، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور تیسری شادی بھی کی تھی، وہ کتورہ نام کی ایک عورت سے کی تھی، اور اس سے بھی چند بچے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بچے کا نام تھا مدین۔ اس کی نسل وہاں مدین کے اندر آباد ہوئی تو اس قوم کو مدین کہا جانے لگا۔ تو یہاں رشتہ داری چونکہ تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام پناہ تلاش کرنے کے لیے گئے۔ بیچارے اتنا لمبا سفر تھا، نہ زیادہ راہ ان کے ساتھ تھی اور نہ ان کے ساتھ کوئی رفیق سفر تھا۔ تبری سعید ابن جبیر کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی بھی نہیں، اور فقط درخت کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اب اس زمانے میں سفر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا ہے نا، بڑے خطرناک ہوتے تھے سفر، جنگل بیابان کا سفر، اور وہ جگہ آدمی دیکھے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاوے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہوگا۔ اور پھر پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں، تو ان کی جو تلووں کی کھال ہے نا وہ پوری نیچے اتر گئی تھی،
اس طرح یہ آدمی مدین کے میدان کے اندر پہنچا. جب یہ مدین پہنچے نا تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے سامنے ایک کنواں نظر آیا اور کنویں پر بھیڑ ان کو نظر آئی. لوگوں کو دیکھا پانی پی رہے ہیں, جانور کو پانی پلا رہے ہیں, اور کنارے پر 2 لڑکیاں تھیں, اور تورات کے اندر ہے کہ کچھ 7 لڑکیاں تھیں, لیکن ہم قرآن کو تورات پر ترجیح دیتے ہیں. تو قرآن کے اندر ہے 2 لڑکیاں تھیں. اب اس میں بھی کوئی وہ اشکال کی بات نہیں, اس لیے کہ تطبیق ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ 7 لڑکیاں وہاں پر ہوں اور ان میں سے 2 کے ساتھ حضرت موسیٰ نے بات چیت کی ہو. تو وہاں 2 لڑکیاں تھیں اور وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھی کیونکہ وہ پیاسے ہو گئے تھے نا, وہ کنویں پر جانا چاہ رہے تھے, لیکن اس طرح وہ 2 لڑکیاں ان کو روک رہی تھی اور بیچاری بہت پریشان تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو وہی ظلم ہے جو ظلم میری بستی کے اندر میں دیکھ کر آ چکا ہوں, اور ظلم ان سے برداشت ہوتا نہیں تھا. تو انہوں نے لڑکیوں سے جا کر پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو, جاؤ پانی پلاؤ, جانوروں کو پانی پلاؤ. ان 2 لڑکیوں نے کہا کہ ہم کس طرح پانی پلائیں. اول تو یہ کہ یہ لوگ دادا گیری سے کنویں پر قبضہ جما لیتے ہیں اور پورا پانی ختم کر لیتے ہیں, اور یہ روزانہ کا معاملہ ہے کہ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو جو بچا ہوا ہوتا ہے اس سے ہم ہمارے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. ہم مردوں کی طرح طاقتور تو نہیں کہ ہم بھیڑ کے اندر گھس جائیں اور اس طرح ہم پانی اپنے لیے نکال لیں. تو ہم اس طرح صبر کرتے ہیں, جب یہ لوگ پی لیں گے اور پلا لیں گے پھر ہم اس طرح اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. اور ہمارے والد صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ بوڑھے ہو چکے, شیخ ہیں وہ, تو وہ تو آ نہیں سکتے, تو یہ تو روزانہ کا سلسلہ ہے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نے تو ان کو جوش آیا. اب ان کے پاس ایک بڑی ڈول تھی, وہ ڈول ایسی تھی کہ اس کو ایک آدمی اچک سکتا نہیں ہے, اس کو اچکنے کے لیے 2-3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی ڈول. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تو انہوں نے ایک آدمی ہو کر بھی وہ پوری ڈول اچک لی, اور جب سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی ہے لیکن پوری ڈول اچک رہا ہے تو سب اس طرح روب کے اندر آ گئے کہ ہے لگتا ہے بڑا خطرناک آدمی. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت بھی دی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت زور بھی دیا تھا اور روب بھی دیا تھا. سب لوگ سائڈ پر ہٹ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا. لڑکیوں نے یہ تعریف اپنے والد صاحب سے کی, تو ہوا یہ کہ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پھر نکاح اسی برے آدمی کی لڑکی کے ساتھ کرا دیا. حضرت صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا, اور پھر ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا جرسون. بچے کا نام کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے پریشانی حالت کے اندر پیدا ہونے والا. چونکہ ان کی حالت بڑی سنگین تھی مدین کے اندر, اس لیے انہوں نے بچے کا نام ہی جرسون رکھ دیا تاکہ یہ ایک یادگار بنے ان کے لیے. اس طویل واقعے سے ایک اور سبق ہم کو حاصل ہوا. سبق حاصل یہ ہوا کہ لوگوں کی تکلیف دور کرو گے اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا اچھی تھی, ان کے تلوے کی جو کھالیں تھیں وہ نیچے اتر گئی تھی, اور انہوں نے درخت کے پتے پورے سفر کے اندر کھائے تھے, نہایت بگڑی ہوئی حالت. لیکن لوگوں کو دیکھا کہ وہ مصیبت میں ہیں تو خود کی پرواہ نہیں ان کی پرواہ کی, تو نتیجتاً اللہ نے ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھی مہیا کر دی, رہنے کا مقام بھی دے دیا, اور نتیجتاً جس کی خدمت کی اس سے شادی بھی ہو گئی. مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ وہ روایت بیان کرتے ہیں, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بڑی زبردست روایت ہے, یہ روایت بیان کر کے اپنا بیان پورا کرتا ہوں. ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسی ایمان والے کی ایک مصیبت دور کرتا ہے نا, چھوٹی مصیبت بھی کیوں نہ ہو, قیامت کے دن اللہ اس آدمی کی بڑی مصیبت دور کرے گا. اور جب قیامت کے دن اللہ بڑی مصیبت کو دور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بھی اس کی مصیبتیں حل ہونی ہے. جو شخص کسی آدمی پر آسانی پیدا کرتا ہے, قرضہ دیتا ہے, اس کے اندر آسانی والا معاملہ, بھائی تاخیر سے وصول کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن آسانی پیدا کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ پوشی کرتا ہے,
उसका ऐब छुपाता है, या ये कि पहनने के लिए लिबास देता है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस वक्त उसको कपड़ा देंगे जिस वक्त पहनने के लिए किसी के पास कपड़ा नहीं होगा। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नसीहत ये फरमाई, जब तक एक आदमी अपने भाई की मदद के अंदर लगा रहता है ना, उसको यही फ़िक्र कि भाई मैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद करूं, खुद की कोई फ़िक्र ही नहीं, अल्लाह उतनी ही वक्त तक उसकी मदद के अंदर लगा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से ये एक सबक हमको हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कहने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए, सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक